السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ماہین رضوان ہے۔ میں کنسلٹنٹ سائیکائٹری کلینک میں کام کر رہی ہوں۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے اس کو ہم عام زبان میں ڈپریشن کہتے ہیں، جو کہ سائنٹیفک ٹرم بھی ڈپریسو ڈس آرڈر میں کہی جاتی ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم سب لوگ مایوسی یا اداسی کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ مایوسی یا کیفیت 1 یا 2 ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے، کچھ دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ کسی وجہ کے تحت ہوتی ہے، کبھی یہ کسی بغیر وجہ کے تحت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کوئی خاص تعین نہیں کر سکتے کہ ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ ہے یا نہیں ہے۔ ڈپریشن اگر 2 ہفتے سے زیادہ بڑھ جائے، یہی اداسی یا مایوسی 2 ہفتے سے زیادہ بڑھ جائے اور ہم مریض جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو سکے، اس کا موڈ مزاج جو ہے وہ اداسی کی طرف رہے، مایوسی کی طرف رہے، جو کام وہ پہلے کرتا تھا ان کاموں میں اس کو خوشی محسوس نہ ہوتی ہو، پہلے سے زیادہ بات کرنا کم کر گیا ہو، بالکل بات نہ کرتا ہو، یا بہت زیادہ نیگیٹو باتیں کرتا ہو، جس کے اندر ہوپ لیسنس آتی ہے، مایوسی کی باتیں آتی ہیں، اس کو بہت زیادہ کسی نہ کسی بات پہ پچھتاوا ہوتا ہے، اپنا بہت برا لگتا ہے، سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے، کانفیڈنس لیول بہت لو ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ساری علامات 2 ہفتے سے زیادہ بڑھ جائے، اور خاص طور پہ اگر مریض خودکشی کی باتیں کرنے لگ جائے، تو یہ جب علامات 2 ہفتے یا 2.5 ہفتے سے زیادہ بڑھ جائیں تو اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ اب یہی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ڈپریشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی۔ جن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی ریسنٹ اسٹریسر ہوتا ہے، جیسے خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شروع میں وہ گریف کا پیریڈ ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ ڈپریشن یا اس سے اگلی بیماری کی طرف جاتا ہے۔ پھر بعض لوگوں کے پاس کوئی سوشل سپورٹ نہیں ہوتی ہے، بالکل اکیلے ہوتے ہیں، اکیلا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ پھر جو مریض جن کو جسمانی بیماریاں ہوں، جیسے بہت پرانے شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض ہوں جو ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، یا کوئی کینسر کے مریض ہوں خدا نخواستہ جن کی بیماری ٹھیک نہ ہو یا لا علاج ہو، وہ مریض ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ خواتین میں ٹوائس ہوتا ہے، یعنی کہ 2 ٹائمز ہوتا ہے۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیملی ہسٹری بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اگر کسی کی فیملی ہسٹری کے اندر ڈپریشن ہے تو اس کو آگے بھی ڈپریشن آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ان کی فیملی میں جینیٹک ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس جب بھی اس قسم کی علامات محسوس ہوں، یا آپ خود کے اندر محسوس ہوں، یا آپ کے ارد گرد میں جاننے والوں میں سے کسی کو بھی محسوس ہوں، تو آپ یہ علامات اپنے اندر ایک راز کی طرح نہ رکھیں، لوگوں کو بتائیں۔ اگر کوئی آپ کے قریبی جاننے والا ہے اس کو بتائیں۔ اگر آپ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے یا کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے پاس تشریف لے کر آئیں، سائیکائٹرسٹ سے بات کریں۔ سائیکائٹرسٹ آپ کی مدد کے لیے بیٹھا ہے، آپ کے علاج کے لیے بیٹھا ہے، اور جو بھی بات ہوتی ہے وہ مریض اور سائیکائٹرسٹ کے بیچ میں بات ہوتی ہے، کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی جاتی ہے۔ کبھی بھی آپ مریض کی بات کسی اور کو اس کی اجازت کے بغیر، چاہے وہ اس کے گھر والے ہی کیوں نہ ہو، اس کی اجازت کے بغیر نہیں بتائی جاتی۔ اس لیے اگر آپ کو لگے کہ یہ ساری علامات یا ان ساری علامات کے علاوہ اگر آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے، آپ کی بھوک خراب ہو رہی ہے، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، تو یہ ساری وہ علامات ہیں جو ڈپریشن کے اندر آتی ہیں۔ اگر آپ کا ڈپریشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ نے نیچے دیے گئے کامنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، یا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کلینک آ کے علاج کی ضرورت ہے تو آپ دیے گئے نمبرز پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔